کہ اگر ہم پر اترتی کتاب لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہم تو راہ پر چلتے ان سے بہتر. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ سو آ چکی تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ اور ہدایت اور رحمت. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. اب اس سے زیادہ ظالم کون جو جھٹلاوے اللہ کی آیتوں کو اور ان سے کتراوے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا ہم سزا دیں گے ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں. سوء العذاب برا عذاب بما كانوا يصدفون بدلے میں اس کترانے کے. اللہ رب العزت نے پیچھے تورات اور قرآن کا ذکر کیا کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا اور اس کے اندر سراسر رحمت اور ہدایت ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے ہدایت اور رحمت کو رکھا ہے. قرآن مجید کے نازل کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ ان آیات کے اندر ان وجوہات کو بیان کیا. فرمایا قرآن مجید نازل کرنے کی دو وجہ یہ ہے. فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ تم یہ نہ کہو کہ کتابیں تو ہم سے پہلے یہود اور نصارہ پر نازل ہوئی. عیسائی بھی اہل کتاب تھے اور یہودی بھی اہل کتاب تھے. تو کہا کہ ایسا نہ کہو کہ ان پر کتابیں نازل ہوئی ہم پر تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی لہٰذا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہمیں کتاب پڑھنا آتی تو پھر ہم قصوروار ہوتے. اب تورات وہ عبرانی زبان کے اندر ہے اور انجیل سریانی زبان کے اندر ہے اور ہم ٹھہرے عرب لہٰذا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع نہ ہو اس لیے ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا تاکہ تم پڑھ سکو اور تمہاری حجت بھی ختم ہو جائے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی. فرمایا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور ہم ان کے پڑھنے سے غافل تھے یعنی ان کو پڑھ نہیں سکتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی تورات انجیل کے نہ پڑھنے کی کہ انہیں پڑھنا نہیں آتی تھی عرب تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو پڑھانے کا طریقہ نہیں سکھایا. قرآن مجید عربی کے اندر ہے لیکن آپ دیکھیں ساری دنیا کے اندر اس کے ترجمے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. انگریز ہیں کوئی بھی زبان کے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ان کے حاملین تورات انجیل کی ذمہ داری تھی جن کو اللہ نے تورات اور انجیل دی تھی. ان کی اس زمانے کے اندر ذمہ داری تھی کہ وہ تورات اور انجیل کو لوگوں تک پہنچائیں. اس زمانے کے اندر قرآن مجید کے بعد نہیں. قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ساری کتابوں کے پروگرام منسوخ ہو چکے ہیں. اب کوئی بھی کتاب یا کسی بھی کتاب کی دعوت دینا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اب قرآن مجید کے احکامات اور ان کی دعوت ہی دینا ہوگا. تو فرمایا ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ فرمایا او تقولوا یا تم یوں کہو لو انا انزل علینا الکتاب کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی لکنا اہدی منہم
کہ ہم ان اہل کتاب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم زیادہ عمل کرنے والے ہوتے، کیونکہ جیسے میں نے کل کہا عرب بڑے ذہین اور فتین تھے، فصاحت اور بلاغت والے تھے، تو انہوں نے کہا اگر کتاب ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم زیادہ کتاب پر عمل کرتے، تو یہ تمہارے پاس بات نہ ہوتی کہ تم یوں کہو، اس لیے ہم نے قرآن مجید کو نازل کر کے تمہاری یہ بات بھی ختم کر دی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، بس تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینہ اور معجزہ آ گیا، کتاب نازل ہو گئی، اللہ کی آیتیں تمہارے پاس پہنچ گئی، جو حجت ہے اللہ کی تمہارے اوپر کہ تم اب یہ نہ کہہ سکو۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، جس طرح تورات کو ہم نے ہدایت اور رحمت بنایا، اسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ نے ہدایت اور رحمت کی کتاب بنایا۔ فرمایا کتاب کے لیے ہدی للعالمین، یہ کتاب تمام کائنات کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کا تشریح کرنے والا، اس کو سمجھانے والا، اس کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، وہ نبی تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو جو اس ہدایت والی کتاب پر عمل کرے گا، اس کے احکامات کو پورا کرے گا، وہ رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا ہدایت اور رحمت کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اور فرمایا جب یہ اللہ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ نے تمہاری جو باتیں تھیں ان کے برخلاف کتاب کو نازل کر دیا۔ فرمایا اس کے بعد اگر جو قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرے، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کرے، کہ ساری بات اسے واضح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تشریح کر کے بیان کر دیا، ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی، اب بھی وہ قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ فرمایا سنجزی الذین یصدقون، اب ان لوگوں کو جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں ہم ان قریب انہیں سزا دیں گے۔ کیسی سزا؟ فرمایا سوء العذاب، بہت ہی برے عذاب کی سزا۔ وہاں کے عذاب سے اللہ ہی محفوظ رکھے، وہاں کے عذاب کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی بہت برا ہے۔ فرمایا ہم برے سے برا عذاب اس کو عطا کریں گے، اسے اس میں ہم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ کس وجہ سے؟ ہماری آیات کو جھٹلایا، اس سے اعراض کیا، شیطان کے راستے پر چلا۔ فرمایا بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں سے اعراض کیا کرتے تھے۔ کل تم نے آیات سے اعراض کیا، زندگی کے اندر قرآن پر عمل نہیں کیا، آج ہم اس اعراض کا، اس آیات پر نہ چلنے کا، آج ہم تمہیں عذاب دیں گے، آج ہم اس کی سزا تمہیں چکھائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی منظر کشی عرب کے مشرکین کے جو اعتراض تھے ان کے بیان میں آگے بھی ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ ہمارا موضوع سیرت کے بارے میں چل رہا ہے۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی ثویبیہ ہے، اس نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر عبد المطلب نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیہات کے اندر بھیجا جائے، بادی دیہات، تاکہ وہاں فصاحت اور بلاغت سیکھیں۔ اب وہاں سے کیا ہوتا، دیہات سے دائیاں آتی اور بچے لے جاتی، بعض مرتبہ یہ لوگ خود وہاں جا کے چھوڑ کے آتے، تو جب دائیوں کو ضرورت ہوتی تو وہ خود آتی۔ اسی طرح بنو سعد بن بکر کے قبیلے میں قحط آیا، جانور مویشی مرنے لگے، زمینیں سوکھ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو وہاں بنو سعد کے لوگوں نے
یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم جا کے عرب کے اندر جائیں، مکے کے اندر، اور وہاں سے کچھ بچے لیں تاکہ ان میں سے کچھ مال ملے ہمیں اور اس سے ہم گزارا کر سکیں۔ دائی کو اجرت دی جاتی ہے۔ اب لوگ آئے تو وہاں ان میں سے ایک دائی، ان کا نام حلیمہ تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بڑی لاغر، بڑی کمزور، ان کا گدھا یا گدھی تھی وہ بھی بڑی کمزور، چلنے کے قابل نہیں۔ اب جب وہاں سے نکلے تو اور دائیاں جو تھیں ان کے جانور بڑے تگڑے تھے، تو وہ پہلے پہنچ کر امیروں کے بچے لے لیے انہوں نے، جن کے ماں باپ تھے زندہ تھے، اور وہاں جا کے ان سے بچے لے لیے، ان کو اچھی خاصی رقم ملی۔ اب حلیمہ سعدیہ جب پہنچی تو دیکھا کہ سارے بچے تو لے لیے، ایک بچہ رہ گیا ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی یتیم ہے، یتیم کے گھر سے کیا ملے گا، واپس ہو گئی، کہا کہ چھوڑ دو۔ واپس ہوئی تو دل میں کھٹکا لگا، اور اللہ رب العزت نے دل میں ڈالا کہ بغیر بچے کے جانے سے اچھے کسی کو لے جاتے ہیں، کم از کم قبیلے کے اندر منہ تو دکھائیں گے۔ اس طرح کی باتیں دل میں سوچی، اور واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کا بچہ لینا چاہتی ہوں۔ اب حلیمہ سعدیہ گھر سے نکلی نہیں ہے کہ اللہ نے منظر دکھانے شروع کر دیے کہ حلیمہ جو تیری گود میں لال آیا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی چھاتی خشک ہے، قحط کا زمانہ ہے، ماں کچھ کھائے گی تو دودھ آئے گا، چھاتی خشک ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ ہے، وہ بھی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لینا تھا کہ اللہ رب العزت نے حلیمہ سعدیہ کی چھاتی میں دودھ بھر دیا۔ اب اس کے بچے نے بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا۔ اب حلیمہ سعدیہ باہر نکلی، اب ان کی سواری تھی لاغر، کمزور، چلنے کے قابل نہیں، لیکن جیسے ہی حلیمہ سعدیہ اپنی سواری پر بیٹھی تو بے بہا اس کے اندر تبدیلیاں پائیں۔ وہ خود حیران ہو گئی کہ اس جانور کو ہوا کیا ہے۔ خیر آگے چلی، اس کا شوہر بھی اس ٹائم پہنچ، تو شوہر کے پاس اس ٹائم اونٹنی تھی، ڈاچی۔ اب وہ اونٹنی بھی اس کے اندر دودھ نہیں تھا، تو شوہر نے کہا کہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتے دودھ نکل جائے۔ تو جب شوہر دودھ نکالنے گیا اس اونٹنی کا، تو جب دودھ نکالنا شروع کیا تو اس کے آنکھوں میں حیرانگی آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس اونٹنی کے اندر دودھ کا قطرہ نہیں تھا اب اس سے دودھ رک ہی نہیں رہا۔ خود بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیا، اپنی اہلیہ حلیمہ سعدیہ کو بھی پلایا۔ مختصراً یہ نکلے وہاں سے۔ اب جو قافلے والے آئے تھے حلیمہ سعدیہ سے آگے تھے، لیکن جب واپس جانے لگے تو حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے آگے۔ اب عورتیں حسد کرنے لگی، حلیمہ سعدیہ کیا ہو گیا ہے، تیرے جانور نے ایسا کیا کھا لیا کہ ہمارے جانوروں کو دیکھتے ہی نہیں، تم ہمیں دیکھتی ہی نہیں ہو، ایسا کیا تمہیں مل گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، قبیلے کے اندر پہنچی۔ اب قبیلے کے اندر دن گزر رہے تو قبیلے کی عورتوں نے جب دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے گھر کے اندر چراغ نہیں بجھتا، ان کے گھر کے اندر کھانا نہیں ختم ہوتا، اور لوگ قحط سے اور فصلوں کے نہ ہونے سے مر رہے ہیں، تو قبیلے کی چند عورتیں سہیلیاں حلیمہ سعدیہ کے گھر آئی اور کہا حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو، پہلے تو کھانے کے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، آج کل تو رات رات تمہارے جہاں چراغ جلا ہوتا ہے چراغ بجھاتی نہیں ہو، بڑی امیر ہو گئی ہو۔ تو حلیمہ سعدیہ نے ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اندر لے گئی، کہا کہ یہ وہ چراغ ہے جس کو بجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا ما نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے ہم نے اس
مکھڑے کو اپنے گھر لایا ہے، اس کائنات کے دلارے کو اپنے گھر میں لایا ہے، ہمیں سراج اور چراغ کی ضرورت نہیں پڑی، دیے کی ضرورت تجھے نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت تجھے نہ مشعل کی حاجت، عجب تو نے پائی ہے روشنی حلیمہ، عجب تو نے پائی ہے روشنی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، کہا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، کہ جب محمد نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حلیمہ کے پاس کچھ نہیں تھا، اب جب حلیمہ صحراؤں میں چکر لگاتی ہے اور اپنے کھیتوں میں جاتی ہے اور بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے کیا کرتی ہے، کہا کہ اس محمد کے لبوں کو چوس لیتی ہوں، میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے، میری پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی واقعات ہیں، اس طرح اگر ہر واقعے کو ہم نے لیا تو یہ سیرت بہت طویل ہو جائے گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم سیرت مختصراً بیان کریں گے، یعنی مین پہلو جو اہم پہلو ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو شق کیا گیا، چیرا گیا، اور فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، سینے کو صاف کیا اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہے اور دادا کی وفات ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر ہے، انشاءاللہ زندگی رہی کل اس کو بیان فرمائیں گے۔